میں سب سے پہلے چیف منسٹر عثمان بزدار آپ کو اور ہیلتھ منسٹر پنجاب ڈاکٹر یاسمین آپ کو اس پروجیکٹ کی مبارک بھی دیتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل، اس کی خاص طور پہ پاکستان کے جو دور دراز علاقے ہیں اس میں بہت ضرورت ہمیشہ تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بدقسمتی سے ان ملکوں میں سے ہے جہاں سب سے زیادہ خواتین پریگننسی کے وقت جن کی وفات ہوتی ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ایک بڑی شرمناک چیز ہے کہ وہ ملک جو کہ بنیادی جو ایک قوم میں اپنی عورتوں کو، اور جب پریگننسی کے وقت ان کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں اگر دے سکتی، یہ بڑی ہمارے لیے شرمناک چیز ہے۔ اور میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی اللہ نے ہمیں موقع دیا تو اس کے اوپر میں خاص طور پہ زور لگاؤں گا، اور میں بہت خوش ہوں کیونکہ ڈاکٹر یاسمین خود ڈاکٹر ہیں اور ان کو اندازہ ہے کہ کتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دور دراز علاقوں میں عورتوں کو پریگننسی کے وقت اگر کوئی بھی کمپلیکیشن ہو جائے۔ تو اس لیے ہم 5 مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز بنا رہے ہیں جو انشاءاللہ کمپلیٹ ہوں گے 1 سال اور 2 سال کے بیچ میں۔ تو میں اس پہ خاص طور پہ آپ کو، چیف منسٹر صاحب آپ کو بھی اور ڈاکٹر یاسمین آپ کو بھی، میں اس لیے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہماری ایک گورنمنٹ کی پرائرٹیز ہوتی ہے، وہ جب ان کے 5 سال پورے ہوں گے تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے 5 سال کیسے یاد کریں۔ تو سب سے پہلے ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ 5 سال کے بعد جو پاکستان کا کمزور غریب طبقہ اور جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، جو صوبے پیچھے رہ گئے ہیں، جدھر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اور ساری ڈیولپمنٹ تھوڑی جگہ پہ ہوئی، اور وہاں کے جو لوگ ان کو موقع ہی نہیں ملا پاکستان کی ترقی میں شریک ہونے کا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ 5 سال کے بعد یہ جو کمزور طبقے اور کمزور علاقے ہیں، اگر یہ خوشحال ہو جائیں، اگر ان کی زندگیاں بہتر ہو جائیں تو میں سمجھوں گا کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ مجھے یاد ہے، اور یہ میں چیف منسٹر صاحب آپ کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہماری پختونخوا میں حکومت آئی 2013 میں، 3 سال میں نے بار بار ایک ہی چیز سنی کہ جی کدھر ہے نیا پختونخوا۔ ہر جگہ ہمیں کہا جائے کہ جی کدھر ہے نیا پختونخوا۔ اب آپ یہ سوچ لیں کہ اگر ایک ملک پیچھے رہ گیا باقی خطے سے، پاکستان پچھلے 30 سال میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 30 سال میں ہم سب سے آگے تھے بر صغیر میں، اور ان 30 سالوں کے اندر جب یہ 2 خاندانوں نے حکومت کی، یہ تو امیر ترین ہو گئے، لیکن ملک ہمارا ہندوستان اور بنگلہ دیش سے بھی پیچھے چلا گیا۔ میں جب 80 کی دہائی میں جب کرکٹ کھیلتا تھا اور ہندوستان سے میچ کھیل کے پاکستان آتا تھا تو پاکستان لگتا تھا کہ میں غریب ملک سے امیر ترین ملک میں آ گیا ہوں واپس۔ بدقسمتی سے اس 30 سالوں میں ہم پیچھے رہ گئے، اور وہ ملک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ہمارے سامنے بنگلہ دیش بنا ہے، ایسٹ پاکستان ہمارے سامنے بنگلہ دیش بنا، اور وہ سارا وقت ہم سمجھتے تھے کہ جی ویسٹ پاکستان کو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے بنگلہ دیش پہ، وہ اتنا پیچھے ہے، وہاں سائیکلون آ جاتا ہے، وہاں مشکلات آ جاتی ہے اور ہمیں سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے۔ پچھلے 30 سالوں میں بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکل گیا۔ تو اس لیے ہمارے لیے جو میں چاہوں گا
کہ جس طرح میں پختونخوا میں ہماری جب گورنمنٹ آئی تو ہمیں بار بار کہا گیا کہ جی آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ نیا پختونخوا بنے گا، لیکن 5 سال کے بعد کیا ہوا؟ 2018 میں وہی پختونخوا جو کبھی دوسری دفعہ ایک گورنمنٹ کو دوسری دفعہ موقع نہیں دیتا، ایک باری دیتا ہے پختونخوا، اور ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی 2013 میں، تو اسی پختونخوا نے 2/3 اکثریت سے تحریک انصاف کی حکومت کو ووٹ دی 2018 میں۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ایک تھی کہ یونائٹڈ نیشنز یو این ڈی پی نے سروے کی، اور 2013 سے 2018 میں جو صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی وہ پختونخوا تھا سارے پاکستان میں۔ تو لوگوں نے اس لیے ووٹ دی، پختونخوا کے لوگوں نے اس لیے ووٹ دی کہ وہاں لوگوں میں، عام لوگوں کی زندگی میں فرق پڑا۔ ہیلتھ کارڈ پہلی دفعہ پختونخوا میں ہم لے کے آئے، ہم نے جو بھی قدم اٹھائے، اسکولوں کے حالات بہتر کیے، ہم نے پختونخوا میں ٹورزم کو بڑھایا، تو اس سے لوگوں کی جب زندگیاں بہتر ہوئی، گورننس سسٹم بہتر ہوا، تو لوگ ایسے نہیں ووٹ دیتے کہ پہلے کولیشن گورنمنٹ ہو پھر 2/3 اکثریت ہو۔ تو آج بھی عثمان بزدار صاحب، جب آپ کو لوگ تنقید کرتے ہیں تو ان کو ایک چیز کہیں کہ 5 سال کے بعد ہماری پرفارمنس دیکھنا۔ ہم نے 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئے تھے، 3 سال کا یا 2 سال کا نہیں لے کے آئے تھے، اور 5 سال کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا پاکستان میں غربت کم ہوئی، کیا ہم نے عام لوگوں کی زندگی بہتر کی، کیا ہم نے اپنے ملک میں وہ پروجیکٹس بنائے جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتر تھے۔ جس طرح 50 سال کے بعد بڑی ڈیمز بن رہی ہیں، 3 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں 50 سال کے بعد، اور اگلے 10 سالوں میں، اب سے لے کے 10 سالوں میں، ہم اس کو ڈیکیڈ آف ڈیمز کہتے ہیں۔ 10 سالوں میں 10 ڈیمز بنیں گی انشاءاللہ۔ سب سے بڑا اگلا مسئلہ پانی کا آ رہا ہے، ساری دنیا میں پانی کا مسئلہ آ رہا ہے۔ یہ جو موسم کی تبدیلی ہے، اس کا ایک خطرہ یہ ہے کہ پانی کی ملکوں میں کمی ہوگی، تو اس لیے ضروری تھا کہ پانی کے ریزروار بنائے جائیں۔ تو یہ 50 سال میں پہلی دفعہ کوئی گورنمنٹ اپنے آنے والی نسلوں کا سوچ رہی ہے، نہیں تو وہ آنے والے الیکشن کا سوچتے ہیں سارے کہ میٹرو ٹرین بنا دو، اس کے اشتہار دو، الیکشن ہو جائے اور اس کے اوپر الیکشن جیت جاؤ۔ یہ پہلی دفعہ لانگ ٹرم پلاننگ ہو رہی ہے۔ انڈسٹری پہلی دفعہ پاکستان کی اٹھ رہی ہے، ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں۔ ایکسپورٹ سے ہی اصل دولت بنتی ہے پاکستان، کسی بھی ملک میں جب آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں، ملک میں پیسہ آتا ہے تو ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، ہم پہلی دفعہ اوورسیز پاکستانیز کو ریمیٹنسز کے تھرو تاریخ میں سب سے زیادہ انہوں نے پیسہ بھیجا، اور آگے پروجیکٹس ایسے لے کے آ رہے ہیں جس میں اوورسیز پاکستانیز سرمایہ کاری کریں گے پاکستان میں، جس طرح راوی سٹی ہے، جس طرح لاہور میں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے، تو ان کا پیسہ لے کے آئیں گے اور انشاءاللہ اس ملک کی دولت میں اضافہ کریں گے، گروتھ ریٹ بڑھے گی۔ اور پھر جو اس انٹرنیشنلی ایکنالج کیا ہے پاکستان کو، کلائمیٹ چینج، جو ہمارا 10 بلین ٹری سونامی یعنی 10 ارب درخت جو ہم لگانے جا رہے ہیں، یہ دنیا نے اب پاکستان کو ایکنالج کیا۔ اب تک 2.5 ارب درخت لگا چکے ہیں، یہ آنے والی نسلوں کے لیے ہیں کہ جو موسم کی تبدیلی آ رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے پاکستان انشاءاللہ یہ جو ہم اس ملک میں اور بھی درختوں کے علاوہ نیشنل دگنی کر رہے ہیں، نیشنل پارکس، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتر پاکستان چھوڑ کے جائیں۔ لیکن جو آج یہ جو میں نے ہاسپٹل کھولا، اس پہ جو میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کسی نے سوچا تھا پاکستان میں کہ ایک ہیلتھ انشورنس سارے شہریوں کو، یعنی جو صوبے ہمارے نیچے ہیں، ان سارے صوبوں کے اندر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہر شہری کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی 7 سے 10 لاکھ روپے تک۔
یہ کبھی کسی نے سوچا تھا پاکستان میں ہوگا؟ یہ میں اپنی بڑی زندگی باہر گزاری ہے، انگلینڈ میں گزاری، آسٹریلیا دیکھا ہوا ہے، ادھر بھی ہر شہری کو یہ سہولت نہیں ملتی. آپ کو پیسے دے کے، پریمیم دے کے انشورنس لینی پڑتی ہے ہیلتھ کی. یہاں مفت مل رہی ہے سارے شہریوں کو، سارے خاندانوں کو. اور پنجاب صرف 3 سالوں میں 330 ارب روپیہ خرچ کر رہا ہے ہر شہری کو ہیلتھ انشورنس دینے کے لیے. اس کا مطلب کہ پنجاب کے اور جتنے بھی صوبے ہیں، پختونخوا نے سب شہریوں کو ہیلتھ انشورنس دے دیا، سب خاندانوں کو. پنجاب میں انشاءاللہ مارچ تک سب خاندانوں کے پاس ہیلتھ انشورنس آ جائے گی. ہیلتھ انشورنس کا مطلب یہ، اور میں آپ سب کو بتا دوں کیونکہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل صرف بنایا اس لیے تھا کہ جب میں نے دیکھا کہ میری والدہ، ہم پیسے بھی تھے ہمارے پاس، کتنا مہنگا کینسر کا علاج تھا، تو میں نے سوچا کہ غریب خاندان تو کبھی وہاں کینسر ہو جائے، وہ تو کبھی بھی اپنا علاج نہیں کروا سکتے کینسر کا، اس لیے شوکت خانم بنایا تھا. اور شوکت خانم جب میں بنا رہا تھا تو میں نے تب سوچا تھا کہ اس ملک میں عام آدمی کے لیے سب سے بڑی سہولت ہوگی ہیلتھ کارڈ، کیونکہ ایک خاندان میں کبھی بھی بیماری ہو جائے اور جب ان کے پاس پیسہ نہ ہو اس بیماری کا علاج کروانے کے لیے، یہ سب سے زیادہ تکلیف ایک خاندان اس سے گزرتا ہے. جو بھی اس سے گزرے ہوئے ہیں، کینسر کا تو بہت مہنگا علاج ہے، لیکن ہارٹ ہے اور کتنی بیماریاں ہیں. تو جب ایک خاندان یہ دیکھے کہ جی آج چلے مہنگائی ہے، آج ہمارے پاس تو کدھر سے ہم پیسہ لگائیں گے 5 لاکھ 10 لاکھ روپے کسی کی بیماری کے اوپر خرچ کرنے کے لیے. تو یہ ساری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو خاندان غربت کی لکیر کے اوپر بھی ہوتے ہیں، ایک بیماری ایسی آتی ہے کہ وہ خاندان غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے. اس لیے یہ ہیلتھ کارڈ بہت ضروری ہے. اور انشاءاللہ مارچ تک سارے پنجاب کے اندر ہر پنجاب کے خاندان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہوگا، جس میں 7 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال میں، صرف سرکاری نہیں، پرائیویٹ ہسپتال میں بھی اپنا علاج کروا سکیں گے وہ. میں اچھا، یہ اس کا ایک اور بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ ہیلتھ کارڈ صرف نہیں ہے، یہ ایک ہیلتھ سسٹم ہے. اب اس سے کیا ہوگا؟ اب ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سرکاری ہسپتال ہیں، جو ڈسٹرکٹس میں ہیں، جو ضلعوں میں ہیں، ادھر ڈاکٹر ہی نہیں جاتے. شہروں کے اندر سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہماری پوسٹنگ کر دو، لیکن دیہات میں نہیں جاتے. اب ہیلتھ کارڈ سے کیا ہوگا کہ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ جا کے ہاسپٹل بنائیں گے دیہاتوں کے اندر، کیونکہ اب تو ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا. تو کیونکہ ان کے پاس پیسے ہوں گے علاج کے لیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دیہاتوں کے اندر اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر جائے گا ہاسپٹل بنانے کے لیے. اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ہم اب سستی زمینیں دیں گے ان کو ہاسپٹل بنانے کے لیے. جو بھی چیز پاکستان میں نہیں بنتی ہاسپٹل اکوپمنٹ، باہر سے ڈیوٹی فری ہم ان کو کہیں گے، ہم نے فیصلہ کیا کہ ڈیوٹی فری وہ منگا سکتے ہیں، تاکہ ان کے لیے آسانی ہو ہاسپٹلز بنانے کے لیے. اور پھر سہولت سارے پاکستان میں دیہاتی علاقوں میں بھی عام آدمی کے پاس ہو کہ وہ جا کے اپنا علاج کروا سکے. اب میں آخری میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. مہنگائی، ساری دنیا میں مسئلہ پڑا ہوا ہے اس وقت مہنگائی کا. مہنگائی کیوں آئی؟ کرونا کے بعد ساری دنیا، آپ کو پتا ہے 100 سال میں اتنا بڑا دنیا میں بحران نہیں آیا جو کرونا لے کے آیا ہے. اب اس سے کیا ہوا ہے کہ سپلائی شارٹیجز ہو گئی. سپلائی شارٹیجز کا مطلب کہ دنیا میں جو ٹریڈ تھی وہ متاثر ہو گئی. وہ متاثر کیوں ہوگی؟ لاک ڈاؤن ہو گئے. جب لوگوں نے وبا سے بچنے کے لیے، کرونا سے بچنے کے لیے لاک ڈاؤن کیا تو اکانومی بند ہو گئی. جب اکانومی بند ہوئی تو چیزیں جو دنیا میں خرید و فروخت ہوتی تھی وہ بند ہو گئی. اس کی وجہ سے قیمتیں اوپر جانی شروع ہو گئی کیونکہ کمی ہو گئی. سب سے بڑا ہوا کہ اس کی وجہ سے پہلے پٹرول کی قیمت
تیل کی قیمت نیچے چلی گئی اور اب پچھلے 3 مہینے میں تیل دگنا ہو گیا، $45 سے اب پہنچ گئے $85 پہ۔ جب تیل مہنگا ہوتا ہے سب کچھ مہنگا ہوتا ہے۔ پھر جو دنیا میں فریٹ ہے، یعنی جو کشتیوں کے اوپر جو سامان آتا ہے، اس میں 350% کا اضافہ ہو گیا، مزید مہنگا ہو گیا۔ اور پھر جو پاکستان چیزیں باہر سے منگواتا ہے، مثلا تیل، پھر بجلی، آدھی بجلی تیل پہ چلتی ہے، وہ مہنگی۔ پھر جو ہم گھی منگواتے ہیں، وہ باہر سے جو تیل آتا ہے، جو پام آئل ہے، وہ دگنا ہو گیا۔ دالیں 70% باہر سے منگواتے ہیں، وہ دگنی ہو گئی۔ تو جب یہ ساری دنیا میں جو مہنگائی ہوئی، وہ ظاہر ہے پاکستان اسی دنیا میں ہے، کوئی آسمان میں تو نہیں ہے، تو اس کا ہمیں بھی اثر ہونا تھا۔ تو لہٰذا ہم نے پوری کوشش کی اور کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو ہم اس مہنگائی سے بچائیں۔ آج ہندوستان میں ویسے وہاں بھی شور مچا ہوا ہے، لیکن وہاں لیٹر پٹرول $250 کا ہے، بنگلہ دیش میں $200 کا ہے، پاکستان میں اب $146 کا ہے، سب سے کم ہے۔ جو ملک پٹرول جدھر اپنی زمین سے نہیں نکلتا تیل، اس کے علاوہ جو ملک امپورٹ کرتے ہیں تیل، جس طرح باقی ہندوستان، بنگلہ دیش، ہم، اس میں سے سب سے سستا پٹرول اور ڈیزل آج پاکستان میں ہے۔ ہم نے یہ کیوں کیا؟ کیونکہ ہم نے اپنے ٹیکسز کم کر دیے، لیویز کم کر دی۔ اور ایک اور میں تو اس لیے میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ مشکل وقت ہے، ساری دنیا میں مہنگائی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ سردیوں کے بعد، یہ چند مہینے کے بعد، یہ پھر سے جیسی سپلائی چلنا شروع ہو جائے دنیا میں، دنیا کھل رہی ہے کرونا کے بعد، تو انشاءاللہ یہ پھر قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔ لیکن اس وقت تھوڑا مشکل وقت ہے، اور اس کے لیے ہم نے پیکج، میں نے احساس کا پیکج اناؤنس کیا سب سے پہلے، کہ ہم نے 2 کروڑ خاندان یعنی کہ 13 کروڑ لوگوں کو اب ہم احساس کے تھرو ان کو 3 چیزوں کے اوپر 30% ایک احساس راشن لے کے آ رہے ہیں، کہ آٹے کے اوپر، گھی کے اوپر اور دالوں پہ 30% وہ احساس کارڈ کی وجہ سے ان کو، خاندانوں کو کم ڈسکاؤنٹ ملے گا، سبسڈی ملے گی، تاکہ لوگوں کو یہ مشکل وقت میں ہم ان کو نکال لیں۔ اور اس میں ہم نے $120 ارب صوبے نے اور سینٹر نے مل کے دیا۔ اور اس کے علاوہ ہمارا ایک کامیاب پاکستان پروگرام ہے جو بہت وسیع ہے، جس میں ہم سود کے بغیر قرضے دے رہے ہیں 20 لاکھ خاندانوں کو، دیہات میں بھی اور شہروں میں بھی کاروبار کرنے کے لیے، دیہات میں کسانوں کے لیے۔ اور پھر ہم سود کے بغیر گھر کے لیے قرضے دے رہے ہیں یہ 20 لاکھ خاندانوں کو۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ آہستہ آہستہ اگر ہمارے پاس ہماری آمدنی بڑھتی گئی تو ہم انشاءاللہ اور مدد کرتے رہیں گے اس مشکل وقت سے نکالنے کے لیے۔ لیکن آخر میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں، چینی ایک دم $140 جو پاکستان کی چینی ہے $140 پہ پہنچ گئی۔ میں نے پتہ چلا ہے کیا ہوا، پتہ چلا کہ 3 شوگر مل سندھ کے اندر جو چل رہی تھی ان کو بند کر دیا۔ یہ یاد رکھیں جب یہ سیزن آتا ہے نا گنے کا، جب چینی بنتی ہے فیکٹریوں میں، شوگر ملز میں، جب گنا لے کے جاتے ہیں تو وہ سندھ سے شروع ہوتا ہے اور پھر پہلے وہاں پکتا ہے، پھر آہستہ آہستہ 15 سے پنجاب میں شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب سندھ میں وہ 3 ملز بند ہوئی تو پتہ چلا کہ ایک دم کمی، اور اس کے وجہ سے 140 پہ پہنچ گئی چینی کی قیمت۔ میں نے پھر پتہ چلوایا کہ یہ وجہ کیا ہوئی، تو پتہ چلا کہ اس کی وجہ سے یہاں کی جو شوگر ملز تھی انہوں نے ذخیرہ اندوزی کرنی شروع کر دی۔ میں نے چیف سیکرٹری سے پوچھا کہ ہمارا تو قانون ہے ذخیرہ اندوزی کر نہیں سکتے، ان کی مل سے جا کے اگر یہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں تو چینی اٹھا کے مارکیٹ میں لے کے آؤ تاکہ قیمت نیچے آئے۔ پتہ چلا جی جولائی سے یہ شوگر ملز نے سٹے آرڈر لیا ہوا ہے اس قانون کے خلاف، اور اس لیے ہماری حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ پھر پتہ چلا کہ ان کے اوپر، شوگر ملز کے اوپر، کمپٹیشن کمیشن نے $40 ارب کا
انہوں نے ان کے اوپر جرمانہ لگایا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے مل کے قیمتیں اوپر کی تھی، کارٹلائزیشن کی تھی، اس کے اوپر بھی سٹے آرڈر لیا ہوا ہے۔ پھر پتا چلا کہ انہوں نے ایف بی آر نے جو انہوں نے چینی بیچی تھی، جو ہماری شوگر کمیشن رپورٹ میں پتا چلا کہ انہوں نے آف بکس چینی بیچی تھی، یعنی کہ چوری کر کے جو چینی بیچی تھی، جس کی ریکارڈ سامنے آ گیا، وہ 500 ارب روپیہ ایف بی آر نے ان کے اوپر لگایا ہوا ہے کہ مزید انہوں نے ٹیکس دینا ہے، اس کے اوپر بھی سٹے آرڈر لیا ہوا ہے۔ تو میں چیف منسٹر صاحب آپ کو، کیونکہ پنجاب میں یہ ہو رہا ہے، اپنے لا منسٹر کو اور ایڈوکیٹ جنرل کو کہیں کہ فوری طور پہ یہ ویکیٹ کریں سٹے آرڈر۔ یہ ظلم ہے ہماری عوام سے کہ یہ شوگر مافیا مل کے اربوں روپیہ کما لیتا ہے عوام کی کمر توڑ کے، اور گورنمنٹ جب کچھ کرنے جاتی ہے سٹے آرڈر لیے ہوئے انہوں نے، تو اس کے اوپر پوری طرح آج ہی ان کو کہیں کہ ایکشن لیں کہ اور ہم یہ جو انہوں نے ذخیرہ اندوزی، یہ تو بڑا آسان کام ہے، شوگر ملز آپس میں مل کے چینی روک دیتی ہیں، چینی کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے اربوں روپیہ بنا لیتے ہیں۔ یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ غریب لوگوں کی کمر توڑ کے اور آپ پیسہ بنائیں۔ اور یہ معافی، اور جب ان کے اوپر کوئی قدم اٹھاتے ہیں جا کے سٹے آرڈر لے لیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ ایڈوکیٹ جنرل اور لا منسٹر کو کہیں کہ پوری کارروائی کی جائے ان کے اوپر۔ آخر میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کو اور پھر سے چیف منسٹر صاحب آپ کو اس کے اوپر یہ بڑا زبردست کام کیا آپ نے، 5 مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بنانا ان علاقوں میں جدھر فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں اور جدھر اتنی زیادہ بیچاری مائیں پریگننسی چائلڈ برتھ کے وقت مر جاتی ہیں، اس لیے یہ بہت بڑی آپ نے خدمت کی ہے، اور انشاءاللہ اس کا جو فائدہ ہوگا وہ اصل میں ان کی دعاؤں سے آپ کو ملے گا۔ بہت شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان اٹک میں عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں پہلی مرتبہ لانگ ٹرم پلاننگ کی گئی، پاکستان میں اب تک 2.5 ارب درخت لگائے جا چکے ہیں۔